بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبہ سندھ کا ہے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھاپ گئی۔ اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری اسٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا الادین کا چراغ لگ گیا؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے وعدہ کیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آئی۔ کچھ لمحے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہ پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری اسٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی۔ اس کے شوہر کو رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد اس کی موت ہو جانی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو 1 ماہ کا مہمان تھا۔ وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کروایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہی نتیجہ آیا کہ آپ صحت یاب ہیں۔ وہ دوڑ کر گھر آ گیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ پانی نے تو کمال کر دیا، خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ صحت مند ہو چکے ہیں۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا کہ بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح۔ بیوی نے کہا، آپ مسلمان ہو جائیں۔ بیوی نے کہا تو شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو۔ پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا، کہیے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی تھی، دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے، وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن دل میں اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپے مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی اور مجھے قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔
مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے نا امید ہونے لگے تو خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کر پانی پہ دم کی اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی۔ میرے دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں، اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں۔